بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سلسلہ آؤ قرآن سمجھیں، ہماری آج انشاءاللہ سورہ عبسہ کی ترجمہ اور تھوڑی سی تشریح ہوگی۔ اس سے پہلے ہم سورۃ نازعات مکمل کر چکے، تو یہ سورت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، منہ بنایا، عبسا پیشانی پہ بل پڑے، تر شروع ہو گئے، وتولی اور منہ پھیرا، منہ موڑ لیا، ان جاءہ الاعمی کہ ان کے پاس ایک نبینہ شخص آیا۔ یہ آیت مبارکہ حضرت ایک نبینہ صحابی عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئیں۔ وہ نبینہ تھے، بنائی کافی کمزور تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے، کفار کے کچھ سرداروں سے ان کو دعوت دے رہے تھے، ان کو سمجھا رہے تھے، دین کی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ تو یہ اپنے اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے معاملات کے بارے میں اور دین کے بارے میں مختلف سوالات پوچھتے رہتے تھے، اور اس وقت موقع محل کی مناسبت سے جب وہ اپنے آئے، انہوں نے کیونکہ بنائی کمزور تھی، نبینہ تھے، نہیں دیکھا، تو اپنے آتے ہی سوال شروع کیا۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی بے رخی کا اظہار کیا، تھوڑا اپنا منہ پھیرا، اور آپ کی یہی خواہش تھی اور آپ رحمت العالمین کہ میرا ہر امتی اور ہر شخص جنت میں جانے والا بن جائے، سمجھنے والا بن جائے۔ دوسرا یہ بھی کہ وہ لوگ سردار تھے، اور جب ان کے ایمان لانے سے بہت سے ان کے جو فالوورز تھے، ان کے پیچھے لوگ تھے، ان کے بھی ایمان لانے کی توقع تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی پر توجہ نہ دی اور اپنے ان سے مشکور دعوت میں مشغول رہے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی بے رخی بھی اختیار کی۔ تو یہ آیتیں ان کے بارے میں نازل ہوئیں کہ نبی نے، پیغمبر نے تر شروع ہو گئے اور منہ پھیر لیا۔ وما یدریک لعلہ یزکی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا چیز کی خبر کہ وہ شاید سدھر جاتا، وہ زیادہ تزکیہ اختیار کرتے، وہ صحابی جو ہیں، او یذکر فتنفع الذکریٰ، جو اور نصیحت پکڑتے اور یہ نصیحت ان کے لیے فائدہ مند ہوتی، ایمان کی ترقی کا سبب بنتی۔ اما من استغنی، اور وہ جو بے پرواہی برت رہے ہیں، جو آپ کی بات پہ توجہ نہیں دے رہے، اور فأنت لہ تصدی، تو آپ ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں، ان کی فکر کر رہے ہیں، ان کو ایمان پہ لانے کی کوشش میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر یہی کوشش تھی کہ لوگ ایمان لائیں اور یہ لوگ بھی اللہ کو ماننے والے اور توحید پہ آ جائیں، اور اللہ اپنے بت پرستی چھوڑ کے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیں۔ فأنت لہ تصدی، اور آپ ان کی طرف توجہ کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، مائل ہو رہے ہیں۔ وما علیک الا یزکی، اور آپ پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اگر وہ ایمان نہیں لاتے، اگر وہ نہیں سدھرتے، پاکیزگی اختیار نہیں کرتے، تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ اس پہ اپنی کوشش میں، محنت میں پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، ان کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن یہ لوگ اگر ایمان نہیں لاتے تو آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور وہ شخص، وہ نبینہ صحابی جو دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے ہیں، جن کے دل میں خواہش ہے اور یہ پیاس ہے کہ دین سمجھیں اور دین کے اپنے آپ کو دین پہ چلائیں۔ وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور ڈرتا بھی ہے، وہ دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، اور آپ ان سے، صحابی سے بے رخی برت رہے ہیں، ان کی طرف سے منہ موڑا ہے۔ کَلَّا، ہرگز نہیں، انہا تذکرہ، یہ تو ایک قرآن ایک نصیحت ہے، یہ ایک تذکرہ ہے۔ فمن شاء ذکرہ، تو جو کوئی چاہے اس کو یاد کرے، اس سے نصیحت حاصل کرے، اس کو قبول کرے اور اس پہ عمل کرے۔ فی صحف مکرمہ، اور یہ باعزت محترم صحیفوں میں درج ہے، یہ قرآن مجید یعنی لوح محفوظ میں درج ہے، اور یہ ساری باتیں جو ہیں اللہ کے پاس محفوظ ہیں۔ مرفوعۃ مطہرہ، جو مرفوع ہیں، بلند ہیں اور پاکیزہ ہیں، اونچے مرتبے والے ہیں، اور جس میں یہ قرآن لکھا ہوا ہے، یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ بِأَیْدِی سَفَرَا، اور جو لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں، یہ ان
کرامم بررا، جو معزز ہیں اور نیکوکار ہیں، جو بڑی شخصیت والے، اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو لوح محفوظ پر مقرر ہیں اور اس کی ڈیوٹیاں اپنی سر انجام دے رہے ہیں۔ وہ معزز ہیں، فرشتے بھی محترم و مکرم ہیں جو ان کی ڈیوٹی پہ متعین ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرا، انسان مارا جائے، انسان پہ مار ہو، وہ کیسا منکر ہے، ناشکرہ ہے، خدا کی مار اس شخص پر وہ کیسا ناشکرہ ہے، وہ غور نہیں کرتا۔ من ای شیء خلقا، اس کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، اپنی تخلیق پہ تو غور کرے۔ جو بڑی بڑی دعوے کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، خدا کی وحدانیت کو جھٹلاتا ہے، اور اس کی اپنی تخلیق پہ ذرا غور کرے، اس کو تو سوچے تو کس چیز سے اللہ نے اس کو پیدا فرمایا ہے۔ من نطفہ، ایک نطفے سے، پانی کے نطفے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی، انسان کی تخلیق کی، اور یہ خود ہی فرمایا۔ پہلے پوچھا گیا کس چیز سے، غور تو کرو کس چیز سے تمہاری پیدائش ہوئی، پھر یہ کہا گیا من نطفہ، ایک نطفے سے، خلقہ فقدرہ، اس کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، اور پھر اس کو تقدیر مقرر بھی کی، اس کا ترجمہ کیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کے لیے اندازہ بنایا، اس کو ٹھیک ٹھاک بنایا، خاص انداز میں بنایا، اس کے اعضاء پورے مکمل بنائے، اور اس میں ہر چیز اس نے اپنے قدرت سے مکمل کی تاکہ انسان اس کو استعمال میں لائے اور انسان اپنے اس طرح اپنے آپ کو سمجھے۔ ثم السبیل یسرا، اور پھر اس کا راستہ آسان کیا، پھر اس کو دنیا میں آیا، آسان راستے سے دنیا میں آیا، پھر اس کے لیے اس دنیا میں رہنے کا بندوبست کیا، اس کی رہائش کا بندوبست، اس کی ضروریات پوری کرنے کے اللہ تعالیٰ نے بڑی مخلوق اس کے تابع کر دی۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو موت دی، انسان کی زندگی کے بعد اس دنیا میں موت ہے، پھر اس کو موت دی، فاقبرہ، پھر اس کو قبر میں جگہ دی، پھر اس کو قبر میں دفن کیا۔ اور یہ پوری دنیا جو ہے یہ انسان کے قبر کا پیٹ ہے، اور مٹی جو ہے انسان کی قبر ہے بنا دی گئی ہے، اسی میں اس کو دفن کر دیا گیا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا اللہ کا جب حکم ہوگا پھر سب کو دوبارہ اٹھا کر کھڑا کر دے گا، دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، اور یہ حشر کا ہوگا، قیامت کا دن ہوگا۔ کلا، ہرگز نہیں، لما یقضی ما امرہ، ہرگز نہیں انسان نے وہ پورا نہیں کیا، لما یقضی، جو اس نے پورا نہیں کیا، ما امرہ، جو اس کو حکم دیا گیا تھا، اس بات کو جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو کرنے کا حکم دیا تھا اس کو پورا نہیں کیا۔ اور اس سے مراد اگر انسان کو دیکھا جائے تو کفار نے تو بالکل اس کا انکار کر دیا، انہوں نے توحید کو، اللہ کو مانا ہی نہیں، اور جو ایمان والے ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کے لیے بھی یہی ہے کہ انہوں نے کوشش محنت کی، ایمان لائے، لیکن اللہ کا جو حکم ہے وہ پوری طرح ادا نہیں کر سکتے، اور ظاہر ہے انسان اللہ کے حکموں کو اس کے حکم کے مطابق اور اس کی شان کے مطابق ادا کرنے سے قاصر ہے، یہ بھی اس کا مطلب کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ الحمدللہ آج ہم نے 23 آیات اس سورہ مبارکہ کی پڑھی ہیں، اور اس کے بعد بقیہ جو آیات ہیں اس کا ایک ہی رکوع ہے، اور بقیہ آیات انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا کہنا سننا قبول فرمائے، اور اپنے قرآن کو سمجھ کر اپنی عملی زندگی اس کے مطابق ڈالنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔